گزشتہ درس میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ولادت اور ولادت کے چند احوال بیان کیے گئے۔ آج کی یہ تیسری نشست ہے اور اس نشست کا عنوان حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی ہے۔ مکی زندگی یعنی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے گزاری، اب چاہے وہ شہر مکہ میں گزاری ہو یا شہر مکہ کے علاوہ آپ علیہ السلام نے کہیں سفر فرمایا ہو یا اور کہیں بھی قیام فرمایا ہو، یہ تمام کا تمام دور مکی دور کہلاتا ہے، اور اس تمام کے تمام دور کو اور اس پوری زندگی کو مکی زندگی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تقریباً 53 سال کی زندگی شہر مکہ میں گزاری، جن میں سے 40 سال نبوت کے اعلان سے قبل گزارے اور 13 سال آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد شہر مکہ میں گزاری۔ حضور کی عمر تقریباً 53 سال بنی۔ اس میں یہ یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام کی نبوت کے اعلان سے پہلے کے جو 40 سال ہیں یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اس طور پر کہ تمام کے تمام اعتماد کا دار و مدار یہی 40 برس تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان 40 برسوں میں لوگوں کے درمیان اپنا بچپن گزارا، اپنا لڑکپن گزارا، اپنی جوانی کا بیشتر پورا حصہ گزارا، اور اسی 40 سال کے عرصے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا، آپ کی اولاد کی ولادت ہوئی، اولاد کے نکاح بھی ہوئے۔ یہ پورا کا پورا زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ تھا کہ جو حضور نے ایک ایسے معاشرے میں گزارا کہ جو معاشرہ برائیوں کی آماجگاہ بن چکا تھا۔ ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے کہ جہاں نیکی اور بدی کا کوئی تصور اور کوئی فرق باقی نہ رہ گیا ہو، جہاں جھوٹ کو سچ سمجھا جاتا ہو، زنا کو فخر سمجھا جاتا ہو، جہاں چوری چکاری کو اپنی مردانگی کی علامت اور بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہو، جہاں ظلم کرنے کو باعث فخر سمجھا جاتا ہو، ایسے معاشرے میں اس طور پر رہنا کہ ان برائیوں میں سے کوئی ایک برائی بھی آپ کے کردار میں پیدا نہ ہو، یہ بہت بڑا کمال ہے کہ حضور نے ایسے معاشرے میں اپنی زندگی کے 40 سال بحیثیت ایک عام شخص کے گزارے کہ اس وقت تک حضور نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا اور نہ ہی نبی ہونے کی حیثیت سے کوئی شخص آپ کو جانتا تھا۔ البتہ اس درمیان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو خوبیاں تھیں وہ خوبیاں اس قدر مشہور ہوئی کہ لوگ آپ کو ان خوبیوں سے یاد کرتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے القاب میں سے ایک لقب صادق یعنی سچا اور ایک لقب امین یعنی امانت دار۔ یہ القاب ایسا نہیں کہ نبوت کے اعلان کے بعد صحابہ نے آپ کو عطا کیے ہوں، بلکہ یہ القاب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت کے اعلان سے پہلے ان کفار نے ہی دیے تھے، اور یہ کفار ہی آپ کو ان دونوں ناموں سے یاد کرتے تھے۔ اس دوران نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ نہ صرف یہ کہ اپنی کاروباری مشاغل میں ہمیں نظر آتی ہیں اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کاروباری مشاغل کے ساتھ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے بھی ہمیں شہر مکہ میں سب سے آگے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ واقعہ یاد کیجئے کہ جب ابو جہل نے ایک شخص کے ساتھ ڈیل کی اور اس کی قیمت کو ادا کرنے سے منع کر دیا تو وہ شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر حاضر ہوا۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر حاضر ہوا، آپ علیہ السلام اس کے ساتھ روانہ ہوئے اور ابو جہل کا دروازہ بجا کر اس سے اس کی قیمت کو ادا کرنے کا مطالبہ کیا، تو ابو جہل نے نبی کریم علیہ السلام کو جب دیکھا تو اس شخص کی قیمت اسے ادا کی۔ بعد میں جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم تو کہتے تھے کہ تم قیمت نہیں دو گے، تو کیسے تم نے قیمت دی؟ تو ابو جہل نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ محمد بن عبداللہ جب آئے ہیں تو جس وقت یہ میرے سامنے آئے تو میں نے دیکھا کہ ان کے پیچھے ایک شیر اپنا جبڑا پھاڑے کھڑا ہے، اور اگر میں نے رقم نہ دی تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ وہ شیر مجھے کھا جائے گا۔ تو یہ حضور اکرم علیہ السلام کی وہ ایسی زندگی ہے کہ جس میں آپ نے مظلوموں کی فریاد رسی کی، مظلوموں کو ظلم سے نجات دلایا، غریبوں مسکینوں کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت بھی ان کے ساتھ تعاون فرماتے تھے کہ جب آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نہایت ہی بنیادی اور نہایت ہی مشہور واقعہ حلف الفضول کی
معاہدے میں شرکت کرنا ہے کہ حلف الفضول سے مراد وہ شہر مکہ کے کچھ ایسے لوگ کہ جن کا نام فضل سے شروع ہوتا تھا، ان کا نام فضل تھا، یہ تقریباً 5 یا 6 لوگ تھے، اور ان میں چھٹے نبی کریم علیہ السلام تھے، یعنی 5 وہ لوگ تھے کہ جن کا نام فضل اور چھٹے حضور اکرم علیہ السلام تھے، اور ان 6 کا آپس میں معاہدہ اس طور پر ہوا کہ شہر مکہ میں ہم کسی کو کسی پر ظلم نہیں کرنے دیں گے، ہم کسی غریب کو اس کی غربت کی وجہ سے ہم کسی بھی طور پر اسے پریشانی میں مبتلا نہیں ہونے دیں گے، اور کوئی بھی ایسا کام اگر کوئی کسی کی امانت میں خیانت کرے گا تو ہم اسے اس کا مال دلوائیں گے۔ یہ پوری کی پورا یہ معاہدہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو یہ بتاتا ہے کہ یہ غریبوں کی ہمدردی اور مظلوموں کی فریاد کو پہنچنا، بیواؤں، مسکینوں اور دیگر فریاد رسوں کی فریاد کو پہنچنا، یہ حضور کا یہ کام نبوت کے اعلان کے بعد سے شروع نہیں ہوا، بلکہ یہ تمام چیزیں آپ کے مزاج میں فطرتاً شامل تھیں۔ آپ نے نبوت کا اعلان نہ بھی فرمایا تھا، اس سے پہلے بھی حضور اکرم علیہ السلام یہ تمام کام کیا کرتے تھے۔ اب یہ 40 سال جو آقا کریم علیہ السلام نے گزارے، ان میں حضور نے تجارت بھی فرمائی، اور تجارت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ وہ حصہ ہے کہ جس سے آج ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک ایسے معاشرے میں کہ جہاں چیزوں کو جھوٹ بول کر بیچا جاتا ہو، اس معاشرے میں نبی کریم علیہ السلام مال لے کر جاتے ہوں، اور ملک شام میں آپ کے کئی سفر ملک شام کی طرف ہیں، مال لے کر ملک شام جاتے ہوں، وہاں سے مال بیچتے ہوں اور کسی بھی طور پر جھوٹ کا سہارا نہ لیتے ہوں، اور واپس آ کر جتنا منافع ہو اس منافع سے بغیر کچھ رقم اپنے پاس رکھے اس کے مالک کو ادا کر دیتے ہوں۔ تو یہ تمام تر چیزیں اور یہ تمام تر اخلاق و کردار ہمارے لیے یقینی طور پر نمونہ عمل ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کر ملک شام کی طرف جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نہ صرف یہ کہ مرد بلکہ خواتین بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھرپور اعتماد کیا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امین نہ صرف یہ کہ دوسرے لوگوں کے لیے تھے، نہ صرف یہ کہ اپنے خاندان کے لیے، نہ صرف یہ کہ امیروں کے لیے، بلکہ غریبوں کے لیے بھی اسی طرح آپ علیہ السلام میں امانت کا جذبہ بدرجہ عدم موجود تھا۔ اسی دور میں آپ علیہ السلام کی 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی خواہش کے مطابق ہوا، اور اسی نکاح سے اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس مکمل اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی، اور ان میں سے تقریباً کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہونے والی اس تمام اولاد کا نکاح حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کیا جا چکا تھا۔ یہ تمام تر نکاحوں کا ہونا، ان نکاحوں میں مہروں کا مقرر ہونا، ان نکاحوں کا طریقہ اختیار کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس معاشرے میں نہ پائی جاتی تھی، لیکن نبی کریم علیہ السلام ایسے طریقے پر چلے کہ جو کسی بھی طور پر کسی ایسے زمرے میں شامل نہیں ہوتا تھا کہ جہاں کوئی حضور کے کردار یا حضور کے فیصلے پر انگلی اٹھا سکے۔ ایسے معاشرے میں میں پھر عرض کروں کہ ایسے معاشرے میں اس طرح کا کردار پیش کرنا کہ جو معاشرہ بالکل تباہ و برباد ہو چکا ہو، یہ حضور کا قبل از نبوت ایک معجزہ تھا، اور نہ صرف یہ کہ معجزہ تھا بلکہ یہ ایک ایسا کمال تھا کہ بعد میں جب حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا تو یہی 40 سال لوگوں کی آپ پر اعتماد کی سب سے بڑی بنیادی وجہ بنے کہ لوگ آپ کے کردار کو پہلے دیکھ چکے تھے، لوگ آپ کے اخلاق سے واقف تھے، لوگ آپ کی امانت داری سے، آپ کی صداقت سے واقف تھے، اور ان تمام چیزوں سے واقفیت کے بعد آپ پر سب سے پہلے جو کلمہ پڑھ کے آپ کی طرف آنے والے لوگ تھے وہ وہی غریب ہی لوگ تھے کہ جن کی آپ مدد کیا کرتے تھے، جن کا ہمدردی کا جذبہ حضور کے دل میں تھا۔ تو اسی وجہ سے سب سے پہلے غریب آپ علیہ السلام کی جانب متوجہ ہوئے، کیونکہ انہوں نے حضور کا کردار دیکھ رکھا تھا۔ تو الغرض آپ علیہ السلام کی یہ 40 سال کی زندگی اور پھر نبوت کے اعلان کے بعد کے 13 سال یہ نہایت مشکل سال تھے کہ جن میں جب تک 6 سال تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول نہیں کیا، مسلمان بہت حد تک کفار کا ظلم اور ستم برداشت کیا کرتے تھے اور مجبور تھے کہ ان کے ظلم کو برداشت کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان نبوت کے بعد تقریباً 6 سال کے بعد اسلام قبول کیا،
تو ان مسلمانوں کو پرسہارا ہوا۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام کے نبوت کے اعلان کے تقریباً 8ویں سال یا 7ویں سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شیب ابی طالب میں، یعنی ایک وادی تھی، اس وادی میں حضور کو محصور کر کے بائیکاٹ کیا گیا۔ یہ 3 سال کا ٹائم تھا کہ جو آپ علیہ السلام نے محصوری کی حالت میں، سوشل بائیکاٹ کی حالت میں گزارا۔ اور اس سوشل بائیکاٹ میں نہ صرف یہ کہ آپ تھے، بلکہ آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ، آپ کی تمام تر اولاد، حضرت علی اور دیگر تمام مسلمان اس سوشل بائیکاٹ کا شکار ہوئے۔ اور اس سوشل بائیکاٹ کی وجہ اور اس سوشل بائیکاٹ کا اثر یہ ہوا کہ مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہوتا تھا، تو درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرتے تھے۔ چربی کو پگھلا کر اس چربی کو ابال کر اس کا جو پانی ہوتا تھا وہ پانی استعمال کیا جاتا تھا، اور چربی کو اگلے وقت کے لیے محفوظ کیا جاتا تھا۔ یہ 3 سال اس طرح مشقت کی حالت میں گزارے۔ انہی 3 سالوں کی مشقت کی وجہ سے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طبیعت ناساز ہوئی، آپ کے چچا ابو طالب کی طبیعت ناساز ہوئی۔ اور ان 3 سال کے بعد جب دیمک نے اس معاہدے کو کھایا اور نبی کریم علیہ السلام اور مسلمان اس سوشل بائیکاٹ سے باہر آئے، تو اس کے اسی سال ہی، یعنی نبوت کے اعلان کے تقریباً 10ویں سال حضرت خدیجہ کبریٰ کا اور ابو طالب کا وصال ہوا۔ ان دونوں کے وصال کے بعد نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ علیہ السلام نے طائف کا سفر فرمایا۔ وہاں آپ کے ساتھ جو مصیبتیں اور جو مشکلیں آپ علیہ السلام نے اٹھائیں اور جن پر آپ نے صبر کیا، ان تمام کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سال آپ کو معراج کی صورت میں عطا فرمایا۔ تو یہ تمام حضور کی زندگی تھی۔ نبوت کے 13ویں سال آپ علیہ السلام نے آپ کے دست اقدس پر مدینہ طیبہ کے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، تو انہوں نے حضور اکرم علیہ السلام کو، غالباً حضرت ابو یعلیٰ وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے حضور کو مدینہ طیبہ آنے کی دعوت دی۔ حضور نے ان کی دعوت پر لبیک کہا، مسلمانوں کو مدینہ کی جانب ہجرت کی اجازت دی، اور کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ تو یہ مکمل 53 سال کی حضور کی مکی زندگی ہے کہ جس میں آپ کو تکلیفیں بھی نظر آئیں گی، جس میں آپ کو مشقتیں بھی نظر آئیں گی، جس میں آپ کو محنت بھی نظر آئے گی، آپ کو حضور کا اخلاق و کردار بھی نظر آئے گا، آپ علیہ السلام کا دین کے ساتھ اخلاص بھی نظر آئے گا۔ اور یہ تمام چیزیں ہم سب کے لیے بہت زیادہ موٹیویشنل ہیں کہ ہم ان چیزوں کو دیکھ کر کبھی بھی اپنی کسی مشکل کی وجہ سے کبھی بھی دین کے رستے سے پیچھے نہ ہٹیں، کہ کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی نے مشکلیں اٹھائی ہیں تو وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہیں۔ جب آپ نے کسی مشکل کو بہانہ سامنے رکھ کر، کسی مشکل کو اپنے سامنے اپنے پیش نظر رکھ کر آپ علیہ السلام دین کی راہ سے پیچھے نہ ہٹے، تو بحیثیت امتی ہمیں بھی دین کی راہ میں آنے والی مشکلات پر صبر کرنا چاہیے، دین پر عمل کرنے کی راہ میں جو مشکلات آئیں ان پر صبر کرنا چاہیے، تاکہ کم از کم اور کوئی سنت نہ صحیح، مشکلات پر صبر کرنے کی سنت ہی ہم سے ادا ہو سکے۔ اور یہی سنت اگر ادا صحیح معنی میں ادا ہوئی تو ہماری بخشش و نجات کے لیے یہی ایک عمل ہی کافی ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو حضور کی تعلیمات پر عمل کی